ٹی وی اسکرین پر جب مسکراہٹ نرمی بن جائے، جب اداکاری میں بناوٹ کے بجائے سچائی بولنے لگے، تو سمجھ لیجئے کہ سامنے اشمل علی ہے، ایک ایسی اداکارہ جو کردار ادا نہیں کرتی بلکہ کردار بن جاتی ہیں۔ سمجھ کر رکھا ہے، ساری گنڈا گردی ناک کے ذریعے نکال دوں گی یہاں۔ میری چند، میری دھی، میں ہاتھ جوڑتا ہوں، معاف کر دے اس کو۔ معاف تو اسے میں مر کے بھی نہ کروں، بغیر کے دل نہ توڑ دیا تو میرا نام ہی۔ چلو نا بابا، اس کا تو دماغ خراب ہے، پتہ نہیں کیا سمجھتی ہے اپنے آپ کو۔ اور یار چل تو دفع ہو یہاں سے، دفع ہو بس۔ ہاں ہونے ذرا، مرد کا بچہ تھا، ہوں ٹوک مار کے دکھا، تیری تو میں نے لتا نہ توڑ دیا تو میرا نام ہی حوالدار نہیں۔ بس کر حوالدار نہیں، بس کر۔ میں پاگل ہوں، بہری ہوں، دوری ہوں، چل جا، سنبھال کے رکھنا اسے، آئندہ گلی میں نظر آئے تو ٹوٹے ٹوٹے کر دوں گی۔ کیا دیکھ رہے ہو؟ یہاں کے تماشا لگا ہوا ہے، کہانی سے دیواریں چھوٹی ہیں، چل اندر۔ خوبصورت، نازک مزاج اور خوش اخلاق اشمل علی، جن کا اصل نام سائمہ بشیر احمد ہے، 1978 کو لاہور میں پیدا ہوئی۔ 5 بہن بھائیوں پر مشتمل ایک سادہ اور محبت بھری فیملی میں پرورش پانے والی اشمل نے زندگی کو بہت قریب سے دیکھا۔ انہوں نے انٹر تک تعلیم حاصل کی، مگر جب شوبز کی مصروف دنیا نے دروازہ کھٹکھٹایا تو تعلیم کا سلسلہ وہیں رک گیا۔ ان کے والد صاحب سٹیل مل میں ملازم تھے، جبکہ والدہ ایک ہاؤس وائف تھی۔ والد صاحب جنہوں نے اشمل کے خوابوں کو محض خواب نہیں رہنے دیا بلکہ ان کی بھرپور حوصلہ افزائی کی۔ اشمل علی نے شوبز میں قدم رکھا، ہونڈا بائک کے ایک کمرشل سے، اور یہی وہ پہلا زینہ تھا جو آگے چل کر شہرت کی سیڑھی بنا۔ بعد ازاں معروف ہدایت کار کاظم پاشا نے انہیں لانگ پلے فیصلہ میں کاسٹ کیا۔ ایسی تو کوئی بات نہیں، دیکھو جیسے امتحانات ختم ہوئے میں فوراً چلی گئی۔ میں آج ہی چٹھی لکھی ہوں چٹاگام سکندر بھائی جان کو۔ اللہ کی خوشی ہو رہی ہے، میرے بھابھی آئی ہیں۔ اگرچہ آغاز مضبوط تھا مگر اشمل علی کو اصل شہرت ملی ڈرامہ سیریل آنچل، گرد باد اور کفارہ سے۔ ایسے کردار جنہوں نے ناظرین کے دلوں میں ان کی مستقل جگہ بنا دی۔ کتنے ملائم ہاتھ ہیں تیرے، جیسے ریشم، میں تجھے ان ہاتھوں سے کام نہیں کرنے دوں گا۔ بل کون کرے گا کم؟ میں ہی رکھوں گا، شہر میں لوگ کام کرنے والیاں رکھتے ہیں، وہ کام کرتی ہیں۔ نا اشواق، اپنے گھر کا سارا کم میں آپ کرے سا۔ شوبز کی دنیا میں انہیں ون ٹیک آرٹسٹ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اشمل کم وقت میں ایک ہی ٹیک میں کردار کی روح پکڑ لیتی ہے۔ اشمل علی کے نمایاں ڈراموں میں شامل ہیں آدھا چہرہ، چھوٹی بہو، انجان، زہر باد، گرفتار وفا، لال جیکٹ، گود، نہ قفس نہ آشیانہ، آتش دان میں برف، کیسے سمجھاؤں سمیت بے شمار ڈرامے شامل ہیں۔ اس کے علاوہ انور مقصود کی کئی ٹیلی فلمز میں بھی مرکزی کردار ادا کیے، جنہوں نے ان کے فن کو دوام بخشا۔ پیار میں ہم اے جانے تمنا جان سے جائیں تو مانو گے، چاک گرے باں گلیوں گلیوں خاک اڑائیں تو مانو گے، پیار میں ہم اے جانے تمنا۔ اشمل علی نے بہت سے فیشن شوز میں شرکت کی اور نیو یارک فیشن ویک میں ان کی موجودگی نے تقریب کو 4 چاند لگا دیے۔ پاکستانی ماڈل سائمہ یاسر کا جادو تقریب پر چھایا رہا۔ عروسی جوڑے میں ملبوس سائمہ یاسر نے پاکستانی دلہن کا روپ دھارا، جسے شائقین نے بے حد پسند کیا۔ اسکرین کے پیچھے اشمل علی ایک انتہائی رحم دل انسان ہے، غصے کی تیز مگر دل کی صاف۔ ڈپریشن میں ہو تو پرانے گانے ان کا سہارا بنتے ہیں، لوگوں کے چہرے پڑھ لینے کا ہنر رکھتی ہیں اور شرارتیں کرنا انہیں بے حد پسند ہے۔ بھابھی جی بھائی صاحب نہیں دکھ رہے۔ ہمارا جھگڑا ہو گیا ہے، وہ گارڈن میں ہوں گے۔ میں نے دیکھا گارڈن میں تو نہیں ہے، کھود کے دیکھو۔ اشمل علی کی شادی یاسر کے ساتھ انجام پائی اور اب وہ 2 خوبصورت بچوں کی محبت بھری ماں ہے۔ شادی کے بعد گھریلو مصروفیات اور بچوں کی بہترین پرورش کی خاطر انہوں نے شوبز کی دنیا سے دوری اختیار کر لی، مگر اپنے چاہنے والوں سے رشتہ توڑا نہیں۔ آج بھی وہ سوشل میڈیا پر متحرک رہتی ہیں۔ اگر انہیں مستقبل میں
کوئی بہت اچھی آفر ہوئی تو وہ ضرور دوبارہ کام کرنے پہ غور کریں گی۔ اشمل علی ان اداکاراؤں میں سے ہے جو شہرت کے شور سے ہٹ کر وقار، سادگی اور خلوص کے ساتھ جینا جانتی ہیں۔ ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ اشمل علی کو صحت، سکون، خوشیوں اور کامیابیوں سے نوازے اور ان کی زندگی ہمیشہ مسکراہٹوں سے روشن رہے، آمین۔ اگر آپ کو ایسی ہی باوقار، مستند اور خوبصورت شخصیات پر ویڈیوز پسند ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل صدائے پشاور کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور کمنٹ میں بتائیں کہ اگلی ویڈیو آپ کس شخصیت پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ شکریہ۔